اس پاک عورت کے پاس اللہ کا نیک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے نیک اولاد دینا چاہتا ہے۔ مریم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وہ پاک دامن نیک عورت کون تھی؟ آئیے مکمل داستان سنتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی جو نیک اور پاکیزہ تھی۔ اس کے شوہر کا نام عمران تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حنا سے پہلے ایک بیٹی شوبہ پیدا ہوئی جس کی شادی حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوئی، اور حنا کی کوکھ سے بی بی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ جب بی بی مریم علیہ السلام 7 برس کی ہوئی تو ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بیت المقدس کی طرف لے گئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں دوں گی، چنانچہ میں نے ایک بیٹی پیدا کی ہے، تو اب میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اس مسجد میں رہ کر اس کی بیت المقدس کی خدمت کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو قبول کیا اور تمام خادموں کو بلا کر کہا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کا ذمہ کون لے گا؟ اس پر تمام خادموں نے کہا کہ ہم ان کی خبرداری کا ذمہ لیتے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک پانی کا تھال منگوایا گیا جس میں تمام خادموں نے اپنے قلم ڈال دیے اور کہا یہ گیا کہ جس کا قلم پانی پر تیرتا رہا وہ بی بی مریم علیہ السلام کی خبرداری کرے گا۔ سب کے قلم پانی میں ڈوب گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا، لہٰذا بی بی مریم علیہ السلام کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ جو کہ شوبہ تھی، جن کی بہن حنا تھی اور اس لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی وہ خالہ تھی جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ دیا، لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے لیے حجرہ بنوایا۔ دن بھر وہ وہاں پر عبادت کیا کرتی تھیں اور رات میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے کا دروازہ بند کر کے گھر چلے گئے اور ان کو یاد نہ رہا کہ بی بی مریم علیہ السلام کو وہ حجرے میں بند کر کے آئے ہیں۔ جب ان کو یاد آیا تو نہایت ہی افسوس کیا اور کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، بیچاری بچی کو کمرے میں بند کر کے آیا ہوں، وہ تو بھوکی پیاسی وہاں پر مر چکی ہوگی۔ لہٰذا وہ دوڑتے ہوئے حجرے تک پہنچے۔ جب وہ حجرے تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی مریم علیہ السلام تو نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کے چاروں طرف میوے اور انوار اور پھل موجود ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹا یہ پھل اور میوے کون لے کر آیا ہے؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا، تو حجرے میں کون داخل ہوا؟ بی بی مریم علیہ السلام نہایت ہی معصومیت سے جواب دینے لگی اور کہنے لگی کہ یہ پھل میرے اللہ نے مجھے بھیجے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ اللہ کا فرشتہ لے کر آیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو برگزیدہ اور پاک بنایا ہے اور تجھے سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا۔ کچھ عرصے بعد جب مریم جوانی کی عمر کو پہنچی تو جب فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور تم اپنی گود میں اسے اٹھاؤ گی اور معصومیت کی حالت میں وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ بی بی مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اے پروردگار میرا بچہ کیوں کر ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاں ایسے ہی اولاد پیدا ہو تاکہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہو اور ذریعہ رحمت بنے۔ لہٰذا بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس سے نکل کر تقریباً 21 میل دور جا پہنچی۔ جب وہ درد سے بے چین ہوئی تو کھجور کے درخت کی جڑ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، لہٰذا میں لوگوں کی نظروں کا کیسے سامنا کروں گی۔ اس وقت فرشتے نے آواز دی کہ اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑو اور ہلاؤ، تمہارے لیے تازہ تازہ کھجوریں نازل کر دی ہیں،
کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اتنے میں آسمان سے فرشتے اور جنت کی حوریں نازل ہوئیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آب کوثر سے غسل دیا، سر اور بدن کو دھویا اور ایک جنتی لباس پہنا کر بی بی مریم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اے مریم، جب تم کسی آدمی کو دیکھو تو یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی منت مانی ہے اور میں آج کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ لہٰذا وہ بچے کو اٹھا کر اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم نے ایک بچے کو اٹھایا ہے تو وہ کہنے لگے کہ تم نے بہت برا کیا، نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا اور نہ ہی تمہاری ماں۔ اے عمران کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ لہٰذا وہ مریم علیہ السلام پر دانے کسنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ اس پر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے، ہم اس گود کے بچے سے کیا بات کریں اور یہ بچہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلامت اور رحمت ہوگی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کفر و تکذیب کی اور والدہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور انہیں زانیہ کا بیٹا تک کہنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد انصار نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، جس کی والدہ کو 3 میں سے ایک خدا بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم علیہ السلام بچے کو لے کر دور چلی گئی اور وہاں جا کر مقیم رہیں۔